نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مائدہ کی آیت 2 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نیکی اور تقوی میں مدد، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرنا، یہ تعلیم ہے قرآن کی، جسے سادہ لفظوں میں
ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے امداد باہمی کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو تصور دیا ہے، اس کا تعلق دو جہتوں کے ساتھ ہے، دو جہتوں کے ساتھ ہے۔ ایک نیکی اور تقوی میں مدد کرنا، اور دوسری جہت ہے گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرنا، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرنا۔ یہ دونوں جہتیں ہیں، اور دونوں جہتیں در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے تعلق رکھتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم، ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تو ہم مدد کریں، مظلوم کی تو ہم مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر، مظلوم کو ظلم سے بچا کر اس کی مدد کی جائے، اور ظالم کی مدد اس طرح کہ اسے ظلم سے روکا جائے۔ دونوں جہتیں آ گئی، ایک کرنے کا کام اور دوسرا نہ کرنے کا کام۔ سو قرآن نے کیا کہا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب یہاں ہمیں ایک اور پہلو ساتھ لینا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی زندگی کے جملہ پہلوؤں کو بیان کر رہی ہے۔ تقوی اور اسم یعنی پرہیزگاری اور گناہ، تقوی اور اسم، پرہیزگاری اور گناہ، اس کا تعلق انسان کی اخلاقی اور مذہبی زندگی سے ہے۔ اخلاقی اور مذہبی زندگی، اور بر اور عدوان، بر اور عدوان، اس کا تعلق انسان کی معاشرتی اور معاشی زندگی سے ہے۔ معاشرتی اور معاشی زندگی، گویا چار چیزیں، چار مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے والی ہوگی۔ بارے دیگر عرض کر دوں، تقوی اور گناہ، مذہبی اور اخلاقی زندگی، مذہبی اور اخلاقی زندگی، اسم اور عدوان، معاشرتی اور معاشی زندگی، چار پہلو اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے۔ اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہر چار پہلو کس طرح امداد باہمی کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کس طرح ہمیں اسلام کا وہ تصور سمجھاتا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے معاشرے کو ایک تعمیری معاشرہ بنا سکتے ہیں۔
ایک اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جس میں مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی ہر سطح پر ایک شخص دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے اور میوچل کاپریشن، امداد باہمی، اس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تقویٰ، پرہیزگاری۔ تقویٰ کیا ہے؟ دل کی وہ کیفیت جو نیکی کی رغبت دلائے، نیکی کا شوق دلائے اور برائی سے نفرت پیدا کرے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمیں رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے معاملات کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے، ہم یہ جان لیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ملاقات بھی کرنا ہے، جواب دہی بھی ہونا ہے، یہ کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری ضیاء القرآن میں تقویٰ کی ایک تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اے بندے، تیرا رب تجھے جس جگہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ تیرا رب تجھے جس جگہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں وہ تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، جہاں وہ تجھے نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں موجود نہ ہو، تو وہاں حاضر نہ ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں غیر حاضر نہ ہو، جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں حاضر نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ تصور ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیں، یہ خوشخبری سنا دیں کہ اگر وہ اپنے ظاہر و باطن کو تقویٰ سے آراستہ کر لیں گے، تقویٰ سے سجا لیں گے، تو پھر اللہ کے حضور ان کی پیشی خوشخبری ہوگی، اللہ کے حضور ان کی حاضری بہتر رہے گی۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ اس کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھنے والا ہے، وہ اسے دیکھنے والا ہے۔ یہ تصور اگر من کی کیفیت اور حال بن جائے تو پھر بندہ کبھی تقویٰ کے راہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم گناہ کرتے ہی تب ہیں جب ہم عملاً، عقیدے میں نہیں، عمل میں یہ سوچ لیتے ہیں کوئی نہیں ویکھی جائے گی، کوئی نہیں ویکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور صورتحال دیکھ لیں کیا ہے۔
اگر ایک بچہ سگریٹ پینے والا ہے، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے، وہی بچہ اگر کہیں سگریٹ پی رہا ہے، باپ کا گزر اس طرف سے ہو جاتا ہے تو بچہ وہ سگریٹ پھینک دیتا ہے، بچہ وہ سگریٹ پھینک دیتا ہے، کہیں ابو دیکھ نہ لے، کہیں ابو دیکھ نہ لے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ بچے نے باپ کا حیا کر لیا، یا یوں کہہ لیں بچہ باپ سے ڈر گیا، ابو نے دیکھ لیا تو چھتر پڑیں گے، پٹائی ہوگی، لہذا اس نے وہ سگریٹ پھینک دیا۔ کوئی بچہ کلاس روم میں موجود شرارت کرنا چاہتا ہے، استاد موجود ہے، وہ شرارت سے رک جاتا ہے، وہ شرارت سے رک جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں بچے ہیں کلاس روم میں، استاد نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے شرارتیں بھی کر رہے ہیں، ہنسی کھیل بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی استاد کلاس میں داخل ہوتا ہے، بچے سارے ڈسپلن میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ استاد کے حیا کی وجہ سے، یا استاد کے ڈر کی وجہ سے کہ استاد نے دیکھ لیا تو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ پھر بڑی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ جو عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، خود کو بڑے دانا سمجھتے ہوں، وہ اس بات کو تو قبول کریں۔ اور کہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ اگر چھپ کے کوئی کام کرتا ہے، باپ کا گزر ہو رہا ہے، ماں کا گزر ہو رہا ہے، کچھ خدشہ پیدا ہوئے وہ دیکھ نہ لے، یا کوئی اور بڑا دیکھ نہ لے، وہ سگریٹ پھینک دیتا ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، برائی چھوڑ دیتا ہے، شرارت کرنا چاہتا ہے، شرارت کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ یا اپنے کسی بڑے کے حیا کی وجہ سے کہ وہ دیکھ لے گا، وہ دیکھ لے گا۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ جی قرآن نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کس شاعر نے کہا تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اگر ہم تنہا بھی ہیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، مگر پتہ نہیں ہمارے دل کی وہ کیا کیفیت ہے کہ جب ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگر یہ تصور پختہ رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً ہم کبھی گناہ کی طرف نہ آئیں، چوری چکاری کی طرف نہ آئیں، دھوکہ دینے کی طرف نہ آئیں، ملاوٹ کرنے کی طرف نہ آئیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی طرف نہ آئیں۔ وہ ساری کی ساری خباثتیں جو گناہ کے کام ہیں ہم ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ پہلے دو آیات میں نے دی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور جان لو، اور جان لو۔
تیسری آیت دے رہا ہوں سورہ مائدہ آیت 108، ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا، اور اس کے احکامات کو غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کسے ملے گی؟ جو اللہ کی فرما بردار ہوگی، جو اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تقوی امداد باہمی کا وہ پہلو جس کا تعلق مذہب سے بھی ہے اور اخلاق سے بھی ہے، مذہب سے بھی ہے اور اخلاق سے بھی۔ مذہب ظاہر و باطن کی تعمیر ایسے کرتا ہے کہ اخلاق سنور جائے، اخلاق سنور جائے اور دل میں تقوی پیدا ہو، دل میں تقوی پیدا ہو، جو نیکی کی رغبت دے، نیکی کا شوق دلائے اور برائی سے روک لے، اور برائی سے روک لے۔ دوسری چیز اسم، گناہ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے تقوی کو، اس کے تقوی کو نجس کرنے سے، بری آلائشوں سے، بری رغبتوں سے آلودہ نہ کرو، آلودہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، رہ گئی بات اسم کی، گناہ کی، تو گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، وہ اعلانیہ بے حیائی ہو یا پوشیدہ بے حیائی ہو، اور گناہ کو بھی حرام کر دیا ہے۔ پھر فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا یغفرون، ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فرمایا جو لوگ چھوٹے گناہوں کے سوا، چھوٹی موٹی لغزیاں ہو جانا، چھوٹی موٹی خطائیں ہو جانا، یہ تو ہو جاتی ہیں، ان کے سوا بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچے رہتے ہیں، خود کو بچائے رکھتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کن کی بات؟ اہل ایمان کی بات، اور اس کے ساتھ اہل تقوی کی نوعیت قرآن کی نسبت یہ بیان کرتی، یہ قرآن ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ کون پرہیزگار؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
ایک ہی آیت میں مختلف پہلو بیان کرتی ہے۔ متقی وہ لوگ، ہدایت متقین کے لیے سراپا ہدایت، قرآن متقین کے لیے سراپا ہدایت، اور متقین کون؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو اس کے تمام حقوق ظاہری اور حقوق باطنی کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں مذہبی حکم بھی آ گیا، عقیدے کی بات بھی آ گئی۔ ایمان بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان ہے، رسول کو دیکھا نہیں ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان ہے، کتابوں کے نزول کو دیکھا نہیں بن دیکھے ایمان ہے، یوم آخرت کو، یوم حساب کو دیکھا نہیں ایمان ہے۔ عقیدہ بیان ہو گیا۔ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، تقویٰ، مما رزقناہم ينفقون، معاشرتی حق اور معاشی حق، ہر دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو انفاق بالمال ہے، یہ ایک دوسرے کا صاحبان ایمان پر معاشرتی حق بھی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے، اپنے محلہ دار، اپنے عزیز رشتہ دار اس کے حال سے واقف بھی ہوں اور اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے خرچ بھی کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور دوسری طرف یہ معاشی ضرورت بھی ہے۔ کوئی بدحال ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دے رکھے ہیں، اس کی معاشی صورتحال کا خیال رکھیں، معاشی طور پر اسے ایسی پریشانی نہ آنے دیں جو اسے کفر تک لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر، غربت، مفلسی کسی کو کفر تک لے جائے۔ اب افراد معاشرہ امداد باہمی کے اصول کے تحت اگر اپنے کسی مومن بھائی کی معاشی حالت کا خیال نہیں کرتے تو گویا اگر وہ اپنے حالات سے پریشان ہو کر کفر کی طرف بڑھ جاتا ہے، بے دینی کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو ذمہ دار مسلم معاشرہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی کس لیے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے معاشی حالات کی کفالت ہو سکے، معاشی ضروریات کی کفالت ہو سکے۔ وہ جو معاشی طور پہ گر چکا ہے، صاحبان ثروت اس کی اس طرح معاشی کفالت کر سکے کہ اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کر دے، وہ اپنے حالات کا خود کفیل بن سکے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو کم از کم جو اس کی ضروریات ہیں ان کی مالی کفالت ہو سکے، ان کی خوراک کا، رہائش کا، بچوں کی تعلیم کا، بیمار ہو تو علاج کا، روٹی کا انتظام ہو سکے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اسلام نے جو امداد باہمی کا اصول دیا، جو تعلیم دی، ہم اس سے منہ پھیرنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد آ جائیں
بر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ توجہ سے آیت سن لیجئے گا، لمبی آیت ہے، مکمل کہنا چاہوں گا۔ فرمایا نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر۔ عقیدہ آ گیا، عقیدہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے۔ اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس رب کی محبت میں مال خرچ کرے، مال دے، کسے؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، کوئی مسافر لٹا پٹائے اس کو، والسائلین، کوئی حاجت مند سوال لے کر آئے اس کو مال دی، وفی الرقاب، جو قیدی ہوں ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے مال دیں۔ اب یہ سارا کام کیا ہے؟ امداد باہمی، امداد باہمی۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اذا عہدوا، جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کریں تنگی میں، مشکل میں، وحین الباس، اور جب شدت کی پریشانی آ جائے صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، اب جو یہ سارا کچھ کریں وہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، معاشرتی وظائف، امداد باہمی کے اصول کے ساتھ وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے۔ آخری چیز عدوان، ظلم و زیادتی۔ ارشاد فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ پھر تم وہی لوگ ہو نا کہ جنہوں نے اپنوں کو قتل کیا، ایک گروہ نے دوسرے کو اس کے گھر بار سے نکال کر جلا وطن کر دیا، اور اس پر اضافہ یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ تم ان کے دشمن کی مدد کرتے رہے، ان کے دشمن کی مدد کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ وہ گناہ اور ظلم کے کاموں میں، واقعے میں سخت اور حرام خوری کے کاموں میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، بڑی تیزی سے کوشش کرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ کتنی بڑی برائی ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سو جاننا چاہیے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، امداد باہمی، امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، گناہ کے کام میں، ظلم و زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔
جہاں مدد کرنا بنتا ہے، بندہ مومن وہ ہے جو سوچتا نہ رہے، عملاً آگے بڑھے، عملاً آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ مدد کے لیے بڑھا دے۔ اور جہاں روکنا بنتا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو پھر اس سے روکنے کی طرف آ جائے، اس سے روکنے کی طرف آ جائے۔ دو احادیث اور فقط ترجمہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے حلقہ اثر کے بارے میں جواب دہ ہے، جواب دہ ہے۔ تعاون کر سکتا تھا، نہیں کیا، جواب دہ ہے۔ برائی سے روک سکتا تھا، نہیں روکا، جواب دہ ہے، جواب دہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جب تم برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ امداد باہمی کے اصول پہ آ جائیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس قدر ہم کسی کو نیکی اور تقویٰ اختیار کرنے کے لیے سہولت دینے والے ہوتے ہیں، اور کس قدر ہم کسی کو گناہ اور ظلم و زیادتی کرنے سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، مظلوم کو ظلم سے بچا کر اس کی مدد کرو۔ یہ کام کر لیجئے، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، ہر چاروں سطح پر ہمارا معاشرہ امداد باہمی کے اسلامی تصور کا عملی مظہر بنے گا، عملی مظہر بنے گا۔ اور اگر ہم ان چیزوں سے صرف نظر کیے رکھیں گے، اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرے رہیں گے، پھر یہی معاشرہ ہم سب کے لیے اذیت کا سبب بھی بنے گا۔ شکوے بھی رہیں گے، شکایتیں بھی رہیں گی، گلے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، ظلم و زیادتی بھی ہوگی، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے اور اسلام کے امداد باہمی کے اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور عملاً اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ علیہ وسلم۔